سب سے پہلے تو ویری سوری کہ مجھے آگے ایک سیشن میں پہلے سے جانا ہے، تو میں نے ڈاکٹر بابر کو بتایا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں جی پھر بھی جو آپ تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہیں آپ دے دیں، تو میں آ گیا. لیکن چونکہ آگے کمٹمنٹ ہے اور وہ انہوں نے اس کو بہت ایونٹ کو پبلسائز کیا ہوا ہے، تو مجھے وہاں پہنچنا ہے. اب چونکہ ڈائیورسفائڈ لوگ ہیں، مختلف کلاسز کے ٹیچر ہیں، تو کسی ایک ایشو پہ بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مثلا کہ آپ الجبرا کی بات کریں گے تو میٹرک کی بات ہو جائے گی، اور اگر آپ فونکس کی بات کریں گے تو وہ مونٹیسری بچوں کی، تو دونوں کا آپس میں وہ کوئی بنتا نہیں ہے نا، تعلق نہیں بنتا. لیکن چونکہ میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور 25-30 سال ہو گئے ہیں بچوں کے ساتھ پہلے پڑھاتے ہوئے، یعنی میں نے صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سائیکالوجی نہیں پڑھی، میں نے بچوں کے ساتھ بہت عرصہ ایکچولی اسلامیہ سے لے کے اسپورٹس تک سارے پڑھائے ہیں، اور پھر ساتھ خدا کی ایجوکیشن میں پڑھا بھی ہے. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی حدیث شیئر کر دیتا ہوں، جو کہ ہمارے ادارے میں بہت غور کے بعد سوچ کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ایک حدیث ایسی ہے کہ یہ کورونا کے بعد بچوں کو نا یہ اس کی سمجھ ہونی چاہیے. اس میں 3 چیزیں اللہ کے نبی نے اس کا ذکر کیا ہے. اگر آپ فرسم ہو اپنے اسکول میں اس کو اپنی ایجوکیشن کا حصہ بنا لینا اور اس کے اراؤنڈ ذکر کریں بچوں سے، یہ 3 مہارتوں کی ذکر ہوا ہے اس حدیث میں. اگر آپ ان 3 مہارتوں کو اپنے اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیے گا کہ یہ بچے اب ان کا ٹائم ہے، جو فیوچر میں دنیا ڈیولپ ہو رہی ہے، جیسے اب آگے تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ بڑے کامیاب ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزوں کا ذکر ہوا اس میں، اور اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر اور اپنے بچوں پہ لاگو کیجیے. ٹھیک ہے، کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ دوسروں پہ لاگو کریں، سب سے پہلے وہ آپ کے اپنے اوپر لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اتنی خوبصورت اس میں 3 نصیحتیں ہیں کہ پچھلے 6 مہینے سے ہم صرف اسی ایک حدیث کے اوپر کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ مل کے اور ہر ایک کی ایکٹیویٹیز تلاش کر رہے ہیں کہ جو 3 چیزیں ملی ہیں اس کی ایکٹیویٹی پہلی کیجیے، دوسری کیجیے، تیسری کیجیے، پہلی چیز کیسے ڈیولپ ہوگی اس کے اراؤنڈ کتابیں جمع کر رہے ہیں، بچوں کے لیے مواد بنا رہے ہیں، دوسری کے اراؤنڈ، تیسری کے اراؤنڈ. تو بڑے دنیا ہے اس 3 چیزوں کا جو ذکر ہوا ہے، اس میں ایک پوری دنیا چھپی ہوئی ہے. تو حدیث یہ ہے کہ الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ. تو اقتصاد عربی میں کہتے ہیں فائنینشیل مینجمنٹ. ٹھیک ہے، آپ کی انکم اور آپ کے ایکسپینسز جو ہیں اس کو اقتصاد کرتے ہیں. نفقہ بولتے ہیں آپ کی روزمرہ کی جو زندگی ہے، فائنینشیل جو روزمرہ کی زندگی میں آپ کو جو ایشوز آتے ہیں وہ نفقہ. نصف المعیشہ، ہاف آف اکانومی، ہاف آف بزنس جو ہے وہ فائنینشیل مینجمنٹ ہے. وہ فائنینشیل مینجمنٹ کہ آپ کتنی خوبصورتی سے اپنے فائنینس کو، اور فائنینس میں آپ ٹائم بھی شامل کریں، کیونکہ جتنی ورتھ پیسے کی ہے اتنی نہیں چھوڑ دیں. یہ دوسرا مائک جتنی ضرورت اس وقت پیسے کی ہے اتنا ہی امپورٹنٹ ٹائم ہے. تو ایک یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہ اقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ ہے. یہ نفقہ ہے تو اس میں صرف پیسے نہیں آتے، اس میں ٹائم بھی آتا ہے. تو آپ پیسے، اپنے ریسورسز اور اپنا ٹائم کتنی اچھی طرح مینیج کرتے ہیں، یہ ہاف آف اکانومی ہے، ہاف آف یور لائف ہے. یہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، کہ بچے اپنے ٹائم کو کتنی اچھی طرح مینیج کرتے ہیں اور اپنے پیسے کو کتنی اچھی طرح مینیج کرتے ہیں. جن بچوں کو آپ یہ سکھائیں گے، آپ ان کو ہاف آف دیئر لائف مینیج کرنا سکھائیں گے. اب اس کے اراؤنڈ آپ نے ایکٹیویٹی سوچنی ہے. اپنے لیسنس میں کچھ نہیں کریں. کوئی دیکھیے، ایک ہم نے سلیبس پڑھانا ہے، ہماری مجبوری ہے، بورڈ میں نمبر لینے ہیں، ہماری مجبوری. ٹھیک ہے، اب آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف بچوں کو جہاں جہاں ٹیچرز بیٹھ جائیں، پرنسپل صاحب بیٹھ جائیں، کہ جی کون سے چیپٹر کے اندر الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ آتا ہے. اس چیپٹر میں
کہاں کوئی مثال ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ جی اس میں بچوں کو ٹائم مینجمنٹ سکھائی گئی؟ اس میں کہاں آتا ہے کہ بچوں کو پیسوں کی مینجمنٹ سکھائی گئی ہو، چیزوں کی مینجمنٹ سکھائی گئی ہو، کیسے خیال رکھتے ہیں، کیسے حفاظت کرتے ہیں، کیا بزنس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں؟ بس آپ کے پاس جو آپ کی اپنی کتاب ہے نا، اس میں بیٹھ جائیں اور نشان لگائیں۔ اب آپ دیکھیے اس میں ٹوٹل انگلش میں کہتے ہیں ون ون، سب کی جیت ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ بچوں کی زندگی کو سنوار رہے ہیں اور چونکہ آپ ایک حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، آپ کو اس کو ثواب مل رہا ہے۔ ذرا تصور کریں آپ۔ تو الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، اپنی فائننس کی اور اپنے ٹائم کی مینجمنٹ کرنا، یہ آدھی لائف کا بزنس ہے، یہ آدھا بزنس ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ یاد ہو گیا سب کو؟ بہت آسان ہے۔ یہ حدیثوں کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ بہت آسان ہوتی ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہم آ کے فیل ہوتے ہیں نا۔ پاکستانی قوم کا مسئلہ فیلئر سننے کا نہیں ہے، عمل کرنے کا۔ تو ہم نے بڑا سوچا اس کے اوپر نا کہ کوئی چھوٹی سی بات مل جائے کہ جب سب لوگ گرہ میں باندھ لیں، بس اس پہ عمل شروع کریں۔ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، ہمارا وہ فرق ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا، ٹائم مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں، فائنینشیل مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ۔ دوسرا، وتودد علی الناس نصف العقل۔ تودد جو ہے لوگوں کے ساتھ، ناس کے ساتھ، نصف العقل ہے، آدھی عقل۔ اب آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ تودد کیا ہوتا ہے۔ یہ جو عربی کا ورڈ تودد ہے، ہم سب کو پتہ ہے کتنے بڑے ورڈ ہوتے ہیں نا عربی کے، وہ پوری دنیا سموئی ہوتی ہے۔ تودد کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا، لوگوں کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن کرنا، لوگوں کا دل جیتنا۔ پہلے لوگوں کی بات خود سمجھنا، پھر اپنی بات لوگوں کو سمجھانا۔ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو آپ کے دماغ میں دو اور نہ چل رہے ہوں، جو کہ ہماری قومی پرابلم ہے۔ آپ خود دیکھ لیجیے، آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ کے دماغ میں چار اور چل رہے ہیں، اور ہم پاکستانی قوم اس کو بڑی کو سمجھ سکتے ہیں نا، اپنی کے بڑے سمجھدار ہو گئے کہ اس کی بھی سن رہا تھا اور چار اور اپنی بھی سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے؟ ہم کسی کی بات بعد میں سنتے ہیں، کرٹیکلی ایویلویٹ اس کو پہلے کرنا ہے۔ اوپر جو داڑھی کا سائز کی پینٹ کا مس پائے گی، رہنے کا جو وہ بس ہماری موٹر چل پڑتی ہے، یہ ہمیں مرض ہے نا، یہ ہم پاکستانی قوم کو مرض ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کو ہم خوبی سمجھتے ہیں۔ جس چیز کے لیے باہر دنیا ڈاکٹر سے ملتی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ جب بھی میں کسی کی بات سننے لگتا ہوں نا تو میرے دماغ میں اور چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو ہم اپنی فن خانی سمجھتے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے۔ تو کسی کی بات نہایت سکون سے سننا کہ اس دوران آپ کے دماغ میں اور کچھ نہ چل رہا ہو، یہ پہلی تودد ہے۔ اس کا ایشو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کا ایشو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، پھر اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے دماغ میں ایک گفتگو تشکیل دینا جس میں فل سٹاپ ہو۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں فل سٹاپ نہیں ہوتا، ہماری گفتگو میں فل سٹاپ نہیں، بس ایک دفعہ شروع ہو گئی نا باڈی، بس شروع ہو گئی، سب ممبر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے پریسائسلی بولنا ہے، اس کا یہ ایفیکٹ ہونا ہے، بس یہ میں نے سمجھانا ہے۔ لوگوں کو پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کے آنا، لوگوں کے ساتھ ٹیم بلڈ کرنا، چاہے وہ ریٹن لینگویج ہو، چاہے وہ اسپوکن ہو، چاہے وہ کھانا کھلا کے ہو، چاہے وہ آپ کی ایک اسمائل ہو، چاہے وہ صحیح سے سلام کرنا ہو۔ یہ ہمارا تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم سلام علیکم کہہ دیتے ہیں۔ سلام عربی میں کہتے ہیں موت کو۔ تو جب ہم سلام علیکم کسی کو بولتے ہیں نا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں مریں۔ ہم تو یہ بھی بھول گئے ہیں کہ السلام علیکم ہے، السلام علیکم بڑا فائن ڈفرینس ہے۔ سلام علیکم جو موت ہے اور السلام علیکم جو کہ حیات ہے۔ وتودد علی الناس نصف العقل، وتودد علی الناس نصف العقل، آدھی عقل جو ہے نا، آپ کسی کو کہنے بڑا انٹیلیجنٹ ہے، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے آس پاس نہ تو پازیٹیو لوگ ہیں، نہ یہ لوگوں کو پازیٹیو کر پاتا ہے، یہ تو اپنی مارتا ہے، تصویریں سیلفیاں بنا کے چل پڑتا ہے، تو آپ سمجھیں کہ اللہ کے نبی کے حساب سے وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے۔ انٹیلیجنٹ وہ ہے کہ جو لوگوں کے دل جیتے۔
جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو یہ آج کے میڈیا کے دور میں تبدل لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا اور امپورٹنٹ ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی اپنے موبائل پر بیٹھا ہے۔ ایک دوسرے سے پازیٹیو انرجی دینا، پازیٹیو تعلق بنانا نہ ہم بڑوں کو آتا ہے نہ ہمارے بچوں کو آتا ہے۔ سب اپنے اپنے خول میں بند ہیں، اپنی اپنی دنیا جی رہے ہیں۔ جب بھی کسی سے مل رہے ہیں نیگیٹیولی مل رہے ہیں، نیگیٹو انرجی ٹرانسفر کر رہے ہیں، پازیٹیو چیز آ ہی نہیں رہی۔ اختلافات کو ختم کر کے ملنا، آپس میں جڑنا آ ہی نہیں رہا۔ ہر کسی میں تشدد ہے، ہر کسی میں ایک جھنجھلاہٹ ہے، ایگریشن ہے، غصہ ہے، اور یہ کووڈ نے اور بڑھا دیا۔ تو الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ وتودد علی الناس نصف العقل۔ اور تیسری جو کہ ہم ٹیچرز کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس سے پہلے پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیثیں اور بڑی باتیں ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہیں، ان کے لمبے چوڑے لیکچرز نہیں ہوتے، ان پہ عمل کرنا ہوتا ہے، ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سسٹم سے خارج ہے۔ آپ دیکھیے 10 سال مکہ کے ایک کلمہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ آپ نے بولا نہیں اور آپ پٹے گئے، اور ٹوٹل ڈیمانڈ اللہ کے نبی کی یہ تھی کہ اس کلمے پہ آ جاؤ بس، اور باقی سارا عمل تھا۔ یہ جو ابھی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس پہ آپ پوری زندگی اپنی لگا سکتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے، الاقتصاد پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر، تودد علی الناس پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر پوری لائف لگ سکتی ہے۔ ہر ایک کی اتنی ڈیمینشنس ہیں۔ ہیومن ریلیشن شپ بس ڈالیے آپ انٹرنیٹ کے اوپر، تو جس پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہیومن ریلیشن شپ ہاف آف عقل ہے، ذرا جا کے دیکھیے ملینز آف پیجز اس کے اوپر لوگوں نے لکھے ہوئے۔ الاقتصاد فی النفقہ ملینز آف بکس اس کے اوپر لکھی گئی، جس کے اوپر 1400 سال پہلے ایک حدیث میں اس کو سمویا گیا ہے 3 چیزوں کے، اس کے اوپر ملینز آف پیج آج کے گوگل میں موجود ہیں۔ تو الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ وتودد علی الناس نصف العقل، اور تیسرا وحسن السوال نصف العلم، وحسن السوال نصف العلم۔ یہ تو آسان ہے، سب کو سمجھنا ہے۔ حسن السوال، حسن ہے خوبصورت سوال کرنا، نصف العلم آدھا علم۔ اب آپ دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ہر چیپٹر کے بعد بچے کو جواب دینا سکھا رہے ہیں۔ پوری دنیا پچھلے 10 سال میں آپ کو حیرت ہوگی ایگزیکٹلی اسی حدیث پہ شفٹ ہو گئی ہے۔ اس وقت آپ باہر کی جو ٹیکسٹ بک دیکھیں گے نا 1 to 5 کی، اس میں چیپٹر کے بعد خواتین و حضرات یہ لکھا ہوا ہے کہ اس چیپٹر کے اراؤنڈ 5 سوال بناؤ، 5 سوال بنا کے 5 جواب نہیں مانگے گے۔ بس اتنا ہی فرق ہے ہم میں اور باقی کی دنیا میں۔ باقی کی دنیا کچھ پڑھا کے سوال مانگ رہی ہے، ہم سوال دے کے جواب مانگ رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کی حدیث پہ عمل کون کر رہا ہے، ہم یا وہ؟ آپ اٹھا لیجیے پاکستان کی کوئی کتاب اٹھا لیجیے جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ نے سارا ٹیپو سلطان کے بارے میں پڑھا، اس کے اراؤنڈ 5 سوال بنائیے، کوئی۔ اور آپ باہر کی کوئی کتاب اٹھا لیجیے اور مرکہ عزت کے اوپر دیکھ لیجیے، پورا چیپٹر ہوگا اور اس کے بعد لکھا ہوگا کہ 5 سوال بنا، وہ جس طرح کے سوال بنیں گے اس کے اوپر اس کی مارکنگ ہے۔ تو آپ یہ کر لیجیے، آپ جو بھی سلیبس پڑھا رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا نا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہماری طبیعت میں گراوٹ ہے کہ نہیں، یہاں جو کتاب میں نا بس ایسے کرنا ہے۔ آپ اللہ کے نبی کی حدیث کو فالو کر کے تو ثواب کی خاطر کر لیجیے۔ 3 سوال بچوں کو کہیں آپ نے چیپٹر پڑھ لیا، اس کے اراؤنڈ 3 سوال بنائیں، بس یہ اتنی سی چیز ایڈ کر لیں۔ اچھا میں آپ سے یہ آخری بات یہ کہتا ہوں کہ آپ الاقتصاد فی النفقہ بھی نہ کریں اور تودد علی الناس بھی نہ کریں، بس آج کے بچے کو بحسن سوال کرنا سکھا دیں۔ اب آج ہی بیٹھے ہیں، اپنی کتاب کو لیجیے
آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے کچھ نہیں کرنا نا. آپ نے کہنا آپ نے یہ چیپٹر پڑھ لیا بچوں، چلو اس چیپٹر کے راؤنڈ جو 3 سوال آپ کے دماغ میں آتے ہیں نا وہ آپ اپنی کاپی میں لکھ دو اور وہ آپ چیک کر لیں. بس اس میں کوئی محنت تو نہیں ہے زیادہ، نہ آپ کو کچھ لکھنا پڑا نہ آپ کو کچھ کہنا پڑا. آپ نے تو بس کھڑے ہو کے ایسے کہ چیپٹر ختم ہو گیا پڑھ لیا، چلو اب 3 سوال سوچو اس چیپٹر کے راؤنڈ. اچھا اس سے ہوگا کیا؟ کچھ دنوں کے بعد جب یہ بچے بڑے ہو کے آگے جائیں گے، آج آپ نے یہ بیسک 7 میں جائیں گے 8 میں جائیں گے تو پھر وہاں پہ ٹیچر کہے گی کہ اچھا وہ جو سوال تم نے سوچے ہیں نا اب ذرا سرچ کرو گوگل پہ ان کے جواب ڈھونڈ کے لاؤ. تو بچے یک دم سے 18ویں صدی سے 21ویں صدی میں چلانے لگا جائے. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ یہ جو ہمارا دماغ ہے نا یہ اس کا حصہ ہے، یہ یہاں پہ نیچے جہاں سے وہ جواب دیتا ہے. جواب دینا ایک بہت ہی لو لیول کی دماغی صلاحیت ہے. سوال سوچنا ہائی لیول کی ہے جو یہاں سے ہوتی ہے. تو بچے جو ہے نا اچانک آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو ذہنی سطح ہے نا وہ لفٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ صرف 1 مہینہ آپ یہ ایکٹیویٹی کریں. ایک تو ویسی حدیث کی برکت ہے لیکن اللہ کے نبی اس سے بڑا سائیکالوجسٹ کوئی نہیں ہے. اب دیکھیے نا ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے جس میں 3 پارٹس ہیں اور نیٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے ہر ایک کے اوپر ملین سے زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے. ہر دنیا کی یونیورسٹی ان 3 چیزوں کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے. تو اس بندے سے انسان سے اس ہستی سے بڑا کوئی سائیکالوجسٹ ہوگا پھر دنیا میں؟ نہیں ہو سکتا. تو جب آپ یہ چیزیں بچوں کے ساتھ کریں گے نا تو ایک تو ثواب ملے گا، دوسرا آپ دیکھیے گا کہ 1 مہینے میں ہائر لیول آف تھنکنگ کرنے کی وجہ سے ان بچوں کی پرسنالٹی میں ایک ڈرامیٹک چینج آپ کو نظر آئے گی. یہ ہمارا ٹیسٹڈ کام ہے. یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہم کرتے ہیں. میں کتاب سے پڑھ کے آپ کو نہیں بتا رہا، میں سینکڑوں اسکولوں کا نتائج آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دیکھیے گا ان بچوں میں کیسی تبدیلی آتی ہے. ڈرامیٹک چینج. آپ کہیں گے یہ تو بچے کی پرسنالٹی چینج ہو گئی. صرف اتنے سے فرق سے کہ آپ نے جواب لکھنے کے بجائے اس کو سوال لکھنا سکھا دیا. 1 مہینے میں بچوں کے اندر غصہ، ایگریشن، لوز بیہیویئر، ہنسنا، نان سیریس ایٹیٹیوڈ یہ ختم ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی، شکریہ جی، تھینک یو. اللہ حافظ.